امریکہ 24 گھنٹے کے دوران ایران پر حملہ کر سکتا ہے، یورپی حکام نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ امریکہ کی ایران میں ممکنہ کارروائی قریب ہے، لیکن کوئی طے شدہ شیڈول واضح نہیں۔ پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے متعدد آپشنز پیش کر دیے۔ ایران کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل سائٹس، سائبر حملے اور سیکیورٹی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ روزویلٹ بحر احمر میں داخل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب، قطر، عمان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو عالمی مارکیٹ ہل جائے گی اور امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ نے پاکستان، ایران اور روس سمیت 75 ممالک کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق ویزا پروسیسنگ کی معطلی کا آغاز 21 جنوری سے ہوگا۔ متاثرہ ممالک کی فہرست میں پاکستان، روس، ایران، صومالیہ، افغانستان، برازیل، نائجیریا، تھائی لینڈ، عراق، یمن اور مصر بھی شامل ہیں، جبکہ بنگلہ دیش، بھوٹان، اردن، کویت، لبنان اور لیبیا کے شہری بھی اس فیصلے سے متاثر ہوں گے۔ مئی کی جنگ جیتنے کے بعد دفاعی ساز و سامان کی مانگ دنیا میں بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک خریداری کے لیے رابطے میں ہیں۔ ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کو کامیابی سے لانچ کیا، جس پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ہماری افواج دہشت گردی کے خلاف ہر روز اقدامات کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کامیاب ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن کے معاملے پر کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پرائیویٹ حج پالیسی کمیٹی کو بھجوا دی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 23 اور 24 دسمبر کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ ورلڈ ریبلٹی فائنینشل کے وفد کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ زیکری وٹکاف کی قیادت میں وفد کا GHQ کا دورہ۔ ملاقات میں پاکستان کے معاشی ڈیجیٹل مالیاتی منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی فن ٹیک مارکیٹ میں بڑھتی دلچسپی کا اظہار کیا۔ امریکی وفد نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس سے قبل پاکستان اور ورلڈ لیبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ وزیراعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ To all the support that we got from the US under President Trump, the legislation which was going on there, whether it was the Clarity Act or the Genius Act, etc., it allowed us to really figure out our own legislation. سود کی ادائیگی سب سے بڑا خرچہ ہے۔ سرکاری اداروں میں 1000 ارب روپے سالانہ ضائع ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی حمایت پر شکر گزار ہیں، معیشت کو استحکام سے ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان اور ورلڈ لیبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد فری لانسنگ سے منسوب ہے۔ وفد نے کہا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ تحت ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں جدت کے لیے تعاون بڑھے گا۔ ڈیجیٹل ادائیگی اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم ہے۔ آپ کے ساتھ مل کر اس دائرہ کار کو وسیع کریں گے۔ Economic course is not merely about improving indicators or short-term fixes. It is about strengthening the foundations of our economy. It demands responsible governance. The issues are known, and institutions that work transparently with prediction and beyond political cycles.
معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے، حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا کہ معاشی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا، نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔ شفافیت اور مؤثر کارکردگی کے لیے ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سیاسی مفادات اور بالا تر ہو کر پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت لانا ہوگی۔ مقصد ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے مسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کچھ نہیں کیا گیا، اختیارات وفاق کو دیے جائیں۔ سندھ کے خلاف سب سے بڑی سازش کا جواب تھر پارکر ہے۔ 2026 کا تھر پارکر آپ کے سامنے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کچھ قوتیں صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ تھر پارکر میں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو بحرین کا اعلیٰ ترین ایوارڈ عطا کر دیا گیا۔ قصر قضیہ آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ صدر مملکت کو اعلیٰ ترین اعزاز دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ جو کچھ تنظیمیں وجود میں آئی ہیں اور جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ بھی اسی لابی کی یہاں پر کردار نظر آ رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت مفتی کفایت اللہ پر کفر کا فتویٰ لگانا، مفتی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے فتنہ الخوارج کی دھجیاں اڑا دی، کہا کہ علماء کرام کا قتل کیا جا رہا ہے، ضعیف احادیث سنا کر دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ علماء حق پر کفر کا فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ وزیرستان میں 1 سال کے اندر ہمارے 3 علماء کو شہید کیا گیا۔ باجوڑ میں بیک وقت 90 جنازے اٹھائے ہیں۔ لگاتے رہے ہیں انسانوں کی، جو قومی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر ایک یونین کونسل کی سطح پر بھی لاکھوں انسانوں کی خرید و فروخت کا نظام بنائیں اور ان کو جبراً مجبور کریں کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوں۔ یہ نورا کشتی کیوں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، فلاں والے، فلاں والے؟ الیکشن تو کرائیں کم از کم، لیکن وہ الیکشن یہ نہیں کروا رہے ہیں اور اس آرڈیننس کو منسوخ ہونا چاہیے۔ صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرائیں۔ 4تھی بار بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے الزام عائد کیا، الیکشن کمیشن اور حکومت مل کر عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے صدارتی آرڈیننس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آرڈیننس مکمل طور پر آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔